کہا کیسے؟ کہا معراج کا میم بتاتا ہے محمد کو معراج ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کا میم کیا بتاتا ہے؟ محمد کو معراج ہوئی. اور عین بتاتا ہے عرش پر گئے تھے. اور معراج کا تیسرا حرف ہے را. را بتاتا ہے رات کو گئے تھے. اور چوتھا حرف ہے الف. یہ بتاتا ہے اللہ کے پاس گئے تھے. اور پانچواں حرف ہے جیم. یہ بتاتا ہے جسم کے ساتھ گئے تھے. معراج کے 5 حروف میم عین را الف جیم، یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم بتاتے ہیں. میم بتاتا ہے محمد کو معراج ہوئی، عین بتاتا ہے عرش پر گئے تھے، را بتاتی ہے رات کو گئے تھے، الف بتاتا ہے اللہ کے پاس گئے تھے، اور جیم بتاتا ہے جسم کے ساتھ گئے تھے. یہ مانو میرے عزیزو، سنی اگر ہو تو یہ یقین رکھنا کہ میرے آقا کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی تھی. یہ جو ڈھکوسلے آتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا کہ حضور خواب میں گئے تھے، روح پس کے ساتھ گئے تھے. نہیں، ماننا کہ میرے آقا جسم کے ساتھ گئے تھے. اگر وہ پوچھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو پھر جواب یہی کہنا، اگر تجھے اور مجھے سمجھ میں آ جاتا تو حضور کا معجزہ کہاں سے ہوتا. اگر سب سمجھ میں آ جاتا. لوگ کہتے ہیں سائنس کے حساب سے سمجھائیں. سائنس بھی نہیں سمجھ سکتی معجزے کو. سائنس کا بھی ادراک وہاں تک نہیں ہے. اگر سائنس بھی سمجھ سکتی تو پھر معجزے کی خصوصیت نہیں رہ جاتی. معجزہ وہ ہے جو دنیا میں اس کے مقابل میں کوئی نہیں کر سکتا، صرف نبی کر سکتا ہے. سائنس نبی نہیں ہے. ہاں، سائنس سمجھنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. پہلے تو یہ بھی انکار کرتے تھے کہ اتنا تیز سفر نہیں ہو سکتا، لیکن اب تو سفر اتنا تیز ہوتا گیا کہ اب انسانوں کی عقل میں باتیں آنے لگ گئیں کہ ہاں یہ بھی پاسبل ہے، یہ بھی پاسبل ہے. پہلے اگر بولتے پچھلے دور میں 200 سال پہلے کہ میں ہندوستان میں بیٹھ کر کے برطانیہ میں بات کر رہا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، تو لوگ کہتے تھے کہ پاگل ہو گیا ہے، یہاں سے وہاں کیسے بات کر سکتا ہے. اور آج کے دور میں کوئی تعجب کی بات نہیں. بات کیا، دیکھ بھی سکتا ہے ویڈیو کال کر کے. یہ کوئی امپاسبل نہیں رہ گیا. زمانے کے ارتقاء، سائنس کی جدید ترقیات تمہیں سمجھانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، لیکن وہ معجزہ نہیں ہے اور نہ ہی معجزے کے برابر ہی کر سکتی ہیں. بعض لوگ حضور کے اس سفر معراج کو سائنس کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. نہ ہی غلط. ہمارے نبی پاک کے معجزے کو سمجھانے کے لیے ہمیں سائنس کی محتاجی نہیں ہے. ایمان اسی کا نام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تو سر جھکا لو اور تسلیم کر لو. اور نہیں ماننا ہے تو تمہیں زبردستی تھوڑی نہ ہے. لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ماننا ہے تو آؤ، نہیں ماننا ہے تو جاؤ. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تمہیں جھکا کر کے منوایا جائے گا. تم کو اگر ماننا ہے، یہی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات. اب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کی مسجدیں آج اندھیری ہیں، بات تو چھوڑو، ایتھیسٹ جو ہیں، جو نان مسلم ہیں، ان کا تو چھوڑو. بہت سے وہ ہیں جو مسجد زرار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اپنے نبی کے ذکر سے بیچارے بد نصیب ہیں. ان کو تو چوں چرا میں ہے. ابھی بہت سارے سوال جواب میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. ان سے میں کہتا ہوں کیسے سمجھ میں آئے گا معجزہ یہ معراج کا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور نے کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، یہ سمجھ میں آیا؟ یہ وہ سارے کام ہیں جو معجزہ کہلاتے ہیں، اور معجزہ عام انسانوں کی عقل میں نہیں آتا. تو جب یہ ساری باتیں نہیں سمجھ میں آئیں تو معراج کا سفر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے یہ پورے معراج کا سفر تمہارے ایمان کا بھی امتحان ہے. تمہارے ایمان کا امتحان ہے. قیامت تک یہ بیان ہوتا رہے گا. ایسا نہیں کہ پہلی بار آپ معراج کا واقعہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جب سے ہوش سنبھالا ہر سال آپ سنتے آئے ہیں اور سنتے بھی رہیں گے. اور اس واقعے میں کوئی بھی پرانی بات یعنی پرانا پن نہیں آئے گا. جتنی بار سنیں گے ہر بار لذت نہیں آئے گی. کیوں؟ یہ دین اسلام ہے، پرانا نہیں ہوتا.
لا الہ الا اللہ کلمہ کبھی پرانا ہوا ہے؟ تو پرانا لیکن لگتا نہیں پرانا. اتنے سارے لوگ کبھی آ کر امام صاحب سے یہ کہتے ہیں روز آپ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کچھ نیا پڑھو. نہیں کہتے، سب وہی سنتے ہیں، ہر نماز میں سنتے ہیں. کیوں؟ یہ پرانا نہیں ہوتا، اللہ کا کلام ہے. جتنی بار سنو گے لذت بڑھتی جائے گی. وہ دنیا کے ڈھکوسلے گانے ہیں جن کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس کے بعد ختم، پھر ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی نئے ڈائلاگز آئیں گے، فلمیں آئیں گی، گانے آئیں گے، چند دن ان کی خوب دھوم دھام لوگ اپنی زبانوں پر جلا رہے ہوں گے، لیکن ایک جنریشن بھی ختم نہیں ہوتی کہ وہ گانے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو جاننے والا بھی اور ان کو یاد رکھنے والا بھی نہیں رہتا. لیکن قرآن کریم بھی یہ معجزہ ہے. میرے نبی کے تذکرے بھی ایسے معجزے ہیں، ہر آنے والا بچہ اس کو یاد بھی کرتا ہے اور سناتا بھی رہتا ہے، اور پرانا کبھی نہیں لگتا. حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک کہانی آپ 2-3 بار سنو تو آپ کو اکتا ہٹائے گی. انسان کی طبیعت میں ایک کہانی اگر بار بار سنے گا تو اس کو مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. لیکن حسین اعظم کے کربلا کے واقعات ہر سال سنو، ارے صرف مزہ نہیں، آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کربلا کے واقعات جب جب سنتے ہیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، غم آ جاتا ہے. کیوں؟ حسین کا تذکرہ بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا. یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے. یہ جتنی بھی ترقی کرتے جاؤ، دنیا جتنی بھی آگے بڑھ جائے، لیکن رسول اللہ کا تذکرہ کبھی پرانا نہیں ہوگا. یہ ہر دور کے رسول ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں. آج بھی اگر ہو سکتا ہے آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، اگر ایک بار میں میرے نبی کے حسن کی بات کروں تو سب مچل جائیں گے. لیکن ایسا نہیں کہ نیا ہے، یہ سنا ضرور ہے آپ نے، لیکن پھر میں اگر کہوں تو مچل جائیں گے. ہوتا کیوں ہے؟ انسان کی طبیعت میں روز دال چاول بھی کھانا پسند نہیں کرتا، روز گوشت کھانا بھی پسند نہیں کرتا، ایک کپڑے پر بھی روز نہیں رہتا، اس کو ہر دن نیا چاہیے. لیکن میرے نبی کی بات ایسی ہے کہ بندہ یہی کہے گا وہی سناؤ جو صحابہ سناتے تھے. نیا الگ سے مت لاؤ، وہی سناؤ جو نبی کے صحابہ کہتے تھے. ابھی میں آپ کو کہوں، سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور رسول اللہ کے صحابی حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. عربی شعر ہے، آج بھی یاد ہے، لوگ جھومتے ہیں. کیا کہا تھا حسان بن ثابت نے؟ میرے نبی کو دیکھ کر آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. توجہ، حسان بن ثابت کو کوئی یہ کہہ سکتا تھا ارے حسان تم نے نہیں دیکھا، ہوگا کوئی اور خوبصورت؟ حسان بن ثابت نے کیا کہا اپنے شعر میں؟ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. تو کوئی یہ کہتا حسان بن ثابت تم تو مکہ میں رہتے ہو، مدینے میں آ گئے، اتنا ہی تو تمہارا علاقہ ہے، تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ان سے زیادہ حسن والا کوئی اور ہو. حسان بن ثابت نے دوسرے ہی شعر میں کہہ دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. نہیں یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اتنا ہی نہیں کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آپ ایسے عیبوں سے بے عیبوں سے اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیا جیسے کہ آپ کی مرضی و منشا ہے. اسی کو بریلی کے امام نے یوں کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے. حضور دنیا کے سارے پھول کانٹوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، خار کہتے ہیں کانٹا. جو بھی پھول ہے خوبصورت تو ہوتا ہے لیکن کانٹے ہوتے ہیں ساتھ میں. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارا پھول وہ ہے، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہاں حضور کو تشبیہ دی شمع سے، لیکن شمع جہاں بھی جلتی ہے نا چراغ، اس کے آس پاس دھواں ہوتا ہے. دھواں جو ہے آدمی کو تھوڑا سا